الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اس پروگرام میں ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس نجیب اللہ خان آج موجود ہیں، تو ان سے ہم تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آج آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تلاوت کلام پاک نجیب اللہ خان نے پیش کی ہے جی۔ اور نجیب اللہ خان گرینڈ سن ہیں حضرت جی کے، اور یہ اثر ہوتا ہے تربیت کا کہ گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے اس کا یہ اثر ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت جی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور مسقط عمان سے سلمان ظفر صاحب نے ہمیں ایک سوال بھیجا تھا، اسی کو ہم نے آج کے پروگرام کا ٹاپک بنایا۔ نفس مطمئنہ کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے محسوس کرنے کی، چیزوں کا حسن یا ان کی بدصورتی، ان کا فائدہ یا ان کا نقصان، ان کی لذت یا ان کا خراب ٹیسٹ، یہ ساری چیزیں جو ایک اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ان سب چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ صحیح۔ کوئی قوت فیصلہ اندر ہے، ورنہ ہم میٹھا کھائیں کڑوا کھائیں کوئی فرق نہیں کوئی پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی اندر ایسی مشین، ایسا کوئی ہمارا حصہ، وجود کا کوئی ایسا حصہ ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پہنچ یہی وہ چیز ہے جو معرفت الہی تک لے جاتی ہے۔ یہ اچھا ہے، اس سے یہ اچھا ہے، اس سے وہ اچھا ہے، یہ کہاں سے آیا، اس کو کس نے دیا، وہ کون ہے، وہ جاتے 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 یہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود موجود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن نے اس کے 3 درجے بتائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس برائی کا حکم کرتا ہے، اسے دلکش لگتی ہیں دنیا کی لذتیں، دولت، مال، اقتدار، وہ جائز ناجائز کہ اس میں نہیں پڑتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک سے یہ چیزیں چھین لوں۔ یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس میں ایک تمیز پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دولت کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے غلط صحیح کسی طریقے سے دولت ہونی چاہیے،
پھر وہ دیکھتا ہے کہ دولت نری تو کوئی شے نہیں، اس کے ساتھ اقتدار ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے اسے بندے قتل کرنے پڑے، ملک میں فساد کرانا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، لاکھوں لوگ مر جائیں، لیکن اسے اقتدار مل جائے، پھر اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ملکوں کے ملک برباد ہو گئے ایک بندے کی خواہش پر قربان ہو گئے۔ یہ نفس امارہ کہلاتا ہے، یعنی یہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ اگر اس کی جو فطرت اصلی ہے وہ زندہ رہے تو کبھی اسے خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اگر مجھے سہولتیں چاہیے تو یہ باقی بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں بھی زندہ رہنا ہے، ان کو بھی کھانا پانی بھی چاہیے، ان کو عزت آبرو بھی چاہیے، کچھ ان کے بھی حقوق ہیں۔ جب یہاں پہنچتا ہے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ صحیح، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی کفر سے نکل کر جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے زندگی کا دوسرا رخ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے، کتاب اللہ کی تعلیم سے زندگی کا دوسرا رخ، حقیقی رخ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے بات تو یہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اسے پھر نفس لوامہ کہتے ہیں۔ لوامہ سے ہی ملامت ہے صحیح، کہ وہ پھر غلط کام پہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اگر اس پہ وہ قائم ہو جائے تو پھر وہ ترقی کر کے اس ذات تک جا پہنچتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اسے پا لیتا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ باتباع نبوت ایک الفاظ میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہر لفظ میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں تو چند الفاظ ہی، بالکل بالکل، وہ جو ان میں پیار کی کیفیت تھی، خوشی اس کیفیت سے ہوئی، الفاظ سے نہیں۔ بالکل صحیح، ایک بالکل بندہ صحیح، کسی کو بھلا برا کہتا ہے تو الفاظ ہی، اگلے کو غصہ آ جاتا ہے، بھئی وہ بھی لفظ تھے، یہ ان میں کیفیت اور تھی، ان میں کیفیت اور۔ بے شک، اللہ کے احکام اور الفاظ جب اللہ کا نبی بتاتا ہے، ایک تو کلام باری، اس میں اللہ جل شانہ کی تجلیات ہوتی ہیں، پھر نبی اصدق الصادقین کے قلب عطر سے ہو کر زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، تو کیفیات نبوت، انوارات نبوت، برکات نبوت آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب وہاں سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے تو پھر گویا وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ صحیح، آپ سفر میں ہیں، بے گانہ ہیں، جمع کر رہے ہیں، یا آپ لوٹنے کی ہمت نہیں تو مانگ کر کرایہ جمع کر رہے ہیں، ہمت ہے تو لوٹ کر رہے ہیں، وہاں بسر کرنے کے لیے بھی ضرورتیں ہیں، واپس آنے کے اخراجات بھی ہیں، پھر آپ کو ایک ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یار ان فضول باتوں کو، گاڑی میں بیٹھیں گھر چلیں، لوامہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ گھر پہنچ جاتے ہیں، ساری فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب یہ معرفت حق کو پہنچتا ہے تو گویا گھر پہنچ گیا، پھر یہ مطمئنہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے اطمینان نصیب ہو جاتا بالکل ہے صحیح، کہ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر اسے کوئی دنیا کا دکھ نہیں ستاتا، کوئی دنیاوی غم نہیں ستاتا، میں اپنے گھر پہ ہوں، گھر میں بارش بھی ہوتی ہے، گرمیاں بھی آتی ہیں، سردیاں بھی آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، کبھی اچھا کھانا ہوتا ہے، کبھی ایک دو روز تنگی بھی معاش کی آ جاتی ہے، گھر گھر ہے، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک تسلی حاصل ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ تو جب اسے معرفت حق نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی جب موت آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، خوش خوش، راضی بازی، اطمینان سے، یعنی تیری موت بھی خوشی کا سبب ہے، آگے بھی تیرے لیے خوشی کا سامان ہے، اطمینان کا سبب ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہی مومن کی منزل ہے، لیکن
اب بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حاصل کیسے کیا جائے. میرے بھائی وہیں سے حاصل ہوگا. سونا کان سے نکلے گا، سونار سے ملے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. ہیرا کان سے نکلے گا لیکن آپ کو جوہری سے ملے گا. بے شک. کان ہے بارگاہ الوہیت صحیح. اور ملے گا بارگاہ نبوت. نبوت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے بارگاہ نبوت کے خادم ہیں اہل اللہ، علماء حق، علماء ربانی جو بانٹ رہے ہیں، جن میں صرف الفاظ نہیں، جو حضور کے الفاظ بھی پہنچاتے ہیں ان کیفیات کے ساتھ. اسی کو ہم تصوف کہتے ہیں، انہی لوگوں کو ہم صوفی کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو ملتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تمہیں اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے مالک سے محبت ہو گئی ہے، تو میرا دامن تھام لو، میرا اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارا چاہنا صرف ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اس کا چاہنا حقیقت بن جائے گی، وصال کا سبب بن جائے گا، کمال ہو جائے گی. تو اگر میرا اتباع کر لو گے وہ تمہیں چاہنے لگ جائے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. جب محبت الہیہ نصیب ہوگی تب نفس کو اطمینان آئے گا. بالکل صحیح. حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور جب واپس آئیں گے تو کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.